ڈاکٹر صاحب بتائیے گا 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے کیا حکومت نے اپنا جو وعدے کیے ہوئے تھے عوام کے ساتھ کیا وہ پورے کر سکی ہے اور انہوں نے جو اچیو کرنا تھا وہ کر لیے؟ کیا تاجر کمیونٹی کو کچھ فائدہ پہنچا ہے ان 3 سالوں میں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیس اقبال ڈار، چیئرمین الیکٹریکل ٹریڈر ایسوسی ایشن براندر روڈ لاہور، گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو وعدے وعید کیے تھے قوم کے عوام کے ساتھ اور قوم کی بچیوں کو وہاں پہ نچا کے جو ان نے تماشے لگائے تھے، میں یہ کر دوں گا، بجلی کے بل آگ لگا دی تھی بجلی کے بلوں کو، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر 1 روپیہ ڈالر بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران کرپٹ ہے، حکمران چور ہے۔ تو اب آپ خود ہی دیکھ لیں تاجر کمیونٹی کو کس عذاب میں اس شخص نے ڈال دیا ہے۔ اس وقت ڈالر جو ہے نا وہ 1 مہینے کے اندر 7 روپے کے قریب بڑھ گیا ہے۔ اب یہ مہا چور ہی ہو سکتا ہے، چور نہیں ہو سکتا اس کو، کیونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا۔ اس سرٹیفکیٹ کے روشنی میں جو مرضی کر لے وہ صادق اور امین ہی رہے گا۔ اور رہی بات قوم کی ترقی کی، تو قوم کی تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ ترقی اس نے کر دی ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا بھوکا مر رہا ہے، نہ وہ آٹا خرید سکتا ہے، نہ وہ چینی خرید سکتا ہے، نہ وہ دالیں خرید سکتا ہے، نہ گھی خرید سکتا ہے، نہ سبزیاں خرید سکتا ہے۔ اور چکن جیسی چیز جو سب سے زیادہ سستی غریب عوام کے کھانے کے لیے تھی، وہ بھی 350 روپے کلو کے اوپر چلی گئی ہے۔ 350 کنال کے مکان کے اندر بنی گالا میں بیٹھ کے اس کو یہ نظر نہیں آ سکتا کہ عوام کس طرح بھوکی مار رہی ہے۔ آ کے سڑکوں پہ دیکھے، آ کے محلوں میں دیکھے، پورے 3 سال کے اندر کوئی سڑک ریپیئر بھی نہیں ہوئی، کوئی سڑک ثبت نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، ہر طرف گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ان کے مشیر اور وزیر سارے جو ہیں وہ ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں بس۔ ایک وزیر نے کہا تھا ریسنٹلی ابھی کچھ دن پہلے کہ چینی جہاں آپ 1 چمچ ڈالتے ہیں وہاں آدھی ڈال لیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اگر کوئی بھی چیز مہنگی ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں، نہ کھائیں۔ اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ پرویز مشرف کے دور میں بھی دی گئی تھی، جب یہ کہا گیا تھا کہ اگر آٹا مہنگا ہو رہا ہے تو ڈبل روٹی کھا لو، روٹی نہیں ملتی تو۔ ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، ان لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے عوام کی۔ پاکستان کی عوام ہے، جس پاکستان کی عوام نے اس کو تبدیلی لانے کے لیے ووٹ دیے تھے، اس نے تباہی کر دی ہے، تبدیلی نہیں لے کے آیا۔ ہر چیز تباہ کر دی ہے، کاروباروں کو تو ستیہ ہی ناش کر دیا ہے۔ ہم لوگ تو بھیک مانگنے والوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کاروبار ہے ہی نہیں کسی جگہ کے اوپر، اور انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں، کاروباروں کے اوپر کوئی گاہک نہیں آ رہا، سارا دن فارغ بیٹھتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کے بل میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، ہر تیسرے دن 15 دن کے بعد پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اکانومی کے اوپر اثر پڑتا ہے، پیٹرول کے ساتھ بجلی کے یونٹ کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو کہہ رہا جی انڈیا میں پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہے، ہم پھر بھی سستا دے رہے ہیں، بنگلہ دیش میں زیادہ ہے، ہم پھر سستا دے رہے ہیں، مختلف جو ملک ہیں ان کو گنوایا جاتا ہے تو وہاں پہ سستا ملتا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہم انڈین لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم یورپین لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کمپیئر کریں۔ ہم تو اپنی عوام اپنے ملک کے ساتھ اندر کمپیئر کریں گے کہ ہمارے لائف کا سٹائل جو ہوا کرتا تھا، جو ہر چیز ہر غریب کو گھر میں ملا کرتی تھی، اب نہیں ملتی۔ ہم نے کسی کے ساتھ جا کے رشتہ نہیں جوڑنا، انڈیا ہمارے ماموں کا بیٹا نہیں ہے، امریکہ ہمارا دادا جی نہیں ہے،
ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے اندر چیزوں کو سستا کرے گا تو پتہ چلے گا کہ حکمران ٹھیک ہے ہمارا، ورنہ حکمران چور ہے۔ وہ تو کہتے تھے جی جب بھی ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے عمران خان صاحب چور ہے؟ نہیں، وہ چور نہیں ہے، وہ مہا چور ہے، کیونکہ 1 روپے بڑھنے سے حکمران چور ہوتا ہے، جب 7 روپے کے قریب بڑھے ڈالر تو پھر مہا چور ہوتا ہے، ٹھگ ہوتا ہے وہ۔ کس قوم کے اوپر اس نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ابھی تک، پاکستان تباہ کر کے رکھ دیا ہر طریقے سے، اکنامیکلی بھی اور فزیکلی بھی۔ سر آپ کی نظر میں پہلے والا 3 سال والا پرانا پاکستان زیادہ اچھا تھا کہ نیا پاکستان؟ پاکستان تو ہمیشہ سے ہی اچھا تھا، لیکن اب آ کے 3 سالوں کے اندر پاکستان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا نام و نشان دنیا سے ختم کر دیا جائے، اور یہ یہودی لابی کی اس کو حکم دیا گیا ہوا ہے کہ تم نے اکانومی بھی تباہ کرنی ہے، پاکستان کو تباہ کرنا ہے، عوام کو مارنا ہے، وہ سارا کچھ یہ کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر کوئی نہ کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے گا، اور عوام جو ہے وہ ان کی غلام بن کے بیٹھ جائے گی۔ اچھا سر، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ تاجر کمیونٹی ہے، کیوں نہیں اسٹرائک کرتے؟ آپ کیوں نہیں مہنگائی کے خلاف کھڑے ہوتے؟ پہلے تو آپ ہر گلی محلے میں آ جاتے تھے، اس کی کیا وجہ؟ بات یہ ہے کہ ہماری فوج ہماری عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اگر ہماری فوج عوام کے ساتھ سنسیئر ہو جائے نا تو اس طرح کے کرپٹ حکمران جو ہے نا وہ اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ فوج کو عوام کا درد سمجھنا چاہیے، تکلیف سمجھنی چاہیے، عوام کی مدد کرنی چاہیے فوج کو، نہ کہ ہر جگہ پہ جا کے فوج عوام کو سنب کرے۔ تاجر کمیونٹی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا لاسٹ سوال ہے کہ کیوں نہیں اسٹرائک کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں بیٹھے ہوئے چپ کر کے؟ بات یہ ہے کہ تاجر کمیونٹی میں جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کی فائل سامنے آ جاتی ہے، تو پھر کون بیوقوف کا بچہ ہے جو اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ خود لے کے جائے؟ یہ ہماری تباہی ہے ساری۔ بہت شکریہ۔